मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामईन मुहतरम और तमाम मुहिब्बान अहले बैत और मुहिब्बान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माह रजब की इब्तिदा की आगाज़ की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और जैसे कि माह रजबुल मुरज्जब का आगाज़ हो चुका है और हम सब खुश नसीबों को परवरदिगार आलम ने एक बार फिर ये सादत नसीब की है कि हमारी ज़िंदगियों को इतनी मोहलत दी दर हकीकत कि एक बार फिर हमें अपनी ज़िंदगियों में ये माह रजब नसीब हो रहा है। तो दुआ यह है कि परवरदिगार आलम जब तूने हमें ये महीना अता फरमाया है तो हमें इसकी तमाम फयूज़ व बरक़ात भी नसीब फरमा, तौफ़ीक़ात खैर अता फरमा। इसलिए कि मैं आप तमाम मोमिनीन मोमिनात को ये बताती चलूँ कि ये जो माह रजबुल मुरज्जब है ये इतना अजीम महीना है, इतना मुअतबर, इतना मुबारक महीना है कि जिसके लिए पैगम्बर गिरामी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रजब खुदा का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। सुभान अल्लाह। यानी जो खुश नसीब इस माह को पाले दर हकीकत उसने माह खुदा को पाया। रजब यानी माह खुदा, अल्लाह का महीना। तो कितने खुश नसीब हैं यकीनन वो लोग कि जिनको अगर उनकी जिंदगियां इतनी मोहलत दें कि वो इस माह मुबारक को पा लें तो मैं समझती हूँ कि खुश नसीबी है। और अपनी गुज़िश्ता बरसों के रजब को कंपेयर करें, ज़रूर कंपेयर करें मैं कहूँगी। और ज़रा सा एक लम्हे के लिए सोचें कि क्या इससे पहले ज़िंदगी में जितने रजब मुरज्जब ये माह हमने देखा, क्या हमने इस महीने के हक़ को अदा किया इस काबिल? क्या वाक़यान हमने रजब की फ़जीलत को समझा है? अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, आइए आज इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम इस माह की फ़जीलत को जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में इस माह की फ़जीलतों से महरूम ना रह सकें। इसलिए कि मोमिनात मैं आपके सामने हदिया करूं कि अगर कोई इस माह की अज़मत को दर्क कर लेना तो यकीन जानिए कि कोई बदबख्त ही होगा, कोई बदनसीब ही होगा कि जो इस माह की अज़मत को जाने, इस महीने को पाले और फिर वो इससे महरूम रहे, यानी फिर वो इससे इस्तिफादा न करे। क्योंकि एक मोमिन तो वो नहीं हो सकता कि जो इस माह की अज़मत को जान ले, उसको ज़िंदगी इतनी मोहलत दे और फिर भी वो इस माह रजब से इस्तिफादा न करे। जैसे कि मासूम फरमाते हैं कि इस माह को जो है असब भी कहा गया, इसका एक नाम असब भी है, यानी इस्तग़फ़ार का महीना, निजात का महीना। मासूम फरमाते हैं कि इस माह में मोमिनीन व मोमिनात को चाहिए कि क्योंकि रहमत खुदाबंदी इस महीने में जोश में आई हुई होती है, रहमत अल्लाह की उरूज पे होती है, तो मोमिनीन ज़्यादा से ज़्यादा परवरदिगार से तलब मग़फ़िरत करें, इस्तग़फ़ार करें, यानी एक कलिमा जिसके लिए मासूम फरमाते कि कसरत से उसको जारी रखें ज़बान पे। वो क्या? अस्तग़फ़िरुल्लाह व अस्अलुहु तौबता, यानी इसका मानी क्या है कि मैं खुदा से बख्शिश चाहती हूँ और उससे तौफीक तलब करती हूँ कि मैं तौबा करूँ। इस माह में अगर कोई अपने गुनाहों को बख्शवाने में कामयाब हो जाए तो दर हकीकत उसने रजब को समझा, उसने रजब को पाया। और आप सबकी समातों की नजर में ये भी करूं, यकीनन जो जानता है वो जानता है और जो नहीं जानता उसके इल्म में इजाफा होगा और माह रजब की अजमत हमें मजीद समझ में आएगी। और वो क्या कि रजब है वो जन्नत में एक नहर का नाम है और ये वो नहर है कि जिसका पानी जो है वो दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा शीरीं है। इस नहर से उन लोगों को बहिश्त में सैराब करेगा परवरदिगार आलम जिन्होंने माह रजब में एक रोजा रखा होगा। सुभान अल्लाह, फकत एक रोजा। आप अंदाजा कीजिए कि कितनी रहमतों की बारिश है इस माह में। यानी एक रोजा हमें उस मकाम पे पहुंचा रहा है कि हम उस नहर से सैराब हो पाएंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे ज्यादा जो फजीलत मफातिहुल जन्ना में, इसके अलावा मोतबर रिवायात में, कुतुब में आई है, वो इस माह में वैसे तो इतने अमाल और अज़कार और वज़ाइफ हैं कि जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि हकीकतन एक प्रोग्राम तो कभी भी हक अदा नहीं कर सकता इस माह खुदा की अजमत और फजीलत को बयान करने का।
اس لیے کہ آپ غور کیجئے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں 27 رجب کو اعلان بعثت ہو رہا ہے پیغمبر کا، اعلان رسالت ہو رہا ہے، یعنی اسی ماہ میں خدا نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، اور اسی ماہ کی 13 تاریخ کو اس ہستی کی آمد ہے کہ جس نے اسی دین اسلام کو بچانا بھی ہے اور پھیلانا بھی ہے، نہ صرف علی ابن ابی طالب امیر المومنین امام المتقین نے، بلکہ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں نے، ان کی نسل میں آئندہ آنے والے اماموں نے۔ تو یہ وہ ماہ ہے۔ ماہ خدا کیوں ہے؟ یہ ماہ خدا اس لیے ہے کہ دین اسلام کی ابتدا، اس کی تبلیغ کا آغاز بھی اسی ماہ سے ہو رہا ہے، 27 رجب اعلان بعثت، اور امام المتقین کہ جن کے ولایت کے اعلان سے دین تکمیل پایا، وہ بھی ہستی اسی ماہ میں تشریف لائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم تمام روایات کو جمع کرتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا واقعاً کوئی ماہ اتنا محترم ہو سکتا ہے کہ جس میں خدا کی رحمت اتنی جوش میں ہوگی، کوئی ایک روزہ رکھ لے تو خدا اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! حقیقتاً ایسا ہے کہ اگر خدا مند مطالعہ میں توفیق دے کہ ہم اس ماہ سے استفادہ کرتے ہوئے اس ماہ کے روزوں کو مس نہ کریں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ماہ رجب اور ماہ شعبان میں روزے واجب نہیں ہیں، لیکن اس ماہ کے جو مستحب روزے ہیں ان کی فضیلت اس طرح سے آئی ہے کہ اگر کوئی اس ماہ میں ایک روزہ رکھتا ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ اس کو عظیم خوشنودی پروردگار عالم حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ غضب الہی سے وہ محفوظ ہو جائے گا، اور جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے معبود بند کر دے گا۔ ایک شخص جن کا نام روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ فرماتے، روایت بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، سالم ان کا نام ہے، وہ آئے تو کہتے ہیں کہ ماہ رجب تھا، میں نے معصوم کی خدمت میں حاضر ہوں، تو جیسے ہی کہتے ہیں کہ امام صادق نے مجھے دیکھا تو بعد السلام انہوں نے ایک سوال کیا، سب سے پہلا کوشچن، دیکھیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ سوال، اور ہم تمام محبان اہل بیت کے لیے یہ بات قابل غور ہونی چاہیے کہ اگر کسی چاہنے والے کا چہرہ دیکھ کر معصوم پہلا سوال اس سے جس متعلق کریں، یقیناً وہ کام کتنا امپورٹنٹ ہوگا۔ تو معصوم نے، جناب سالم کہتے ہیں کہ امام صادق نے جب میرا چہرہ دیکھا تو کہا کہ اے سالم، کیا تم نے اس ماہ میں کوئی روزہ رکھا؟ جناب سالم کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں ابن رسول اللہ، میں نے اب تک تو روزہ نہیں رکھا، اور ماہ رجب چونکہ جاری تھا ابھی، تو جیسے ہی بس انہوں نے جواب دیا نا، امام صادق نے فرمایا کہ اے سالم، تم نے جو ماہ رجب میں اب تک ایک بھی روزہ نہیں رکھا، تو تم جتنے اجر و ثواب سے محروم رہ گئے ہو، اس کا اندازہ فقط پروردگار کر سکتا ہے۔ پروردگار جانتا ہے کہ تم کتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہ گئے۔ اب یہ وہی بات ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ مسئلہ نہیں ہے اگر اس سے قبل ہمیں اس ماہ کی معرفت نہ تھی، تو مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت آپ کو نیکی کے لیے، اچھائی کے لیے آمادہ نظر آتا ہے، اور گناہ سے اجتناب کرنے کے لیے بھی وہ پوری ایفرٹ آپ کو دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہٰذا یہی کیفیت جناب سالم کی ہوئی، اور یہی ہماری ہونی چاہیے۔ اگر اب سے پہلے ہم نے کبھی اس جانب غور نہیں کیا، ماہ رجب کے روزے کی جانب غور نہیں کیا، تو دیکھیے جناب سالم نے بھی ایک دم جب سنا کہ میں اتنے بڑے سعادت سے محروم ہو گیا تو کہا کہ ابن رسول اللہ، اگر اب میں باقی ماہ رجب جو باقی ہے، ابھی دن باقی، اگر اب میں روزہ رکھتا ہوں تو کیا میں وہ اجر و ثواب پا لوں گا؟ میں مستحق ہو جاؤں گا اس اجر و ثواب کا جس کا ذکر آپ نے کیا کہ تم جتنے عظیم اجر سے محروم رہے ہو، تو در حقیقت خدا ہی جانتا ہے، تو کیا واقعا میں وہ اجر پا لوں گا؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سالم، جان لو، یاد رکھو کہ ڈزنٹ میٹر کہ آپ پہلی رجب کو نہیں رکھ سکے یا دوسری رجب کو نہیں رکھ سکے، اینی ڈے، کسی بھی دن اگر ماہ رجب میں کوئی ایک روزہ رکھتا ہے قربتاً اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس لیے کہ خدا نے اس ماہ کو محترم قرار دیا، تو اب اس کو کیا ملنے والا ہے؟ یہ روایت یقین جانیے کہ ہمارے لیے ایک سکون اور اطمینان کا سبب ہو جائے گی۔ کیا کہا کہ اگر کوئی ایک روزہ اے سالم رکھ لیتا ہے، یعنی اب اگر تم رکھو تو کیا ہوگا؟ فرمایا موت کی سختی سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! کتنی ساری زندگی کیا ہم یہ دعائیں نہیں کرتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، کہ پروردگارہ موت کی ہم پہ سختی نہ کرنا، ہم پہ موت آسان کر دینا؟ کیا ہماری دعا نہیں ہے؟ دعا ہے،
اور اس زمانے میں پریشانی ہے کہ پروردگارہ کیسی کیسی بیماریاں ہیں، کتنی اذیتوں سے جان نکلتی ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی موت آسان ہو، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ اپنی زندگی میں اپنی راحت والی موت کا سامان کر سکتا ہے. فقط ایک روزہ اگر وہ ماہ رجب میں رکھ لیتا ہے تو کیا ہوگا کہ پروردگار عالم اس کو موت کی سختی سے امان دے دے گا، بہت آسانی سے جان نکل جائے گی. اور پھر فرمایا اگلا مرحلہ، یعنی ہم صرف یہ دعا نہیں کرتے نا کہ جان آسانی سے نکل جائے، اگلی ٹینشن کیا ہوتی ہے کہ اب جب موت واقع ہو جائے گی تو پھر کتنا ہولناکی کی فیلنگ ہوگی، کیسا وقت ہوتا ہوگا جب روح کھڑی دیکھ رہی ہو اور ہمارا جنازہ رکھا ہوا. امیجنیشن بھی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی. اگلی جو ٹینشن ہے اس کا حل بھی ماہ رجب کے روزے کے اندر پوشیدہ ہے. امام صادق نے کہا کہ اے سالم، موت کے بعد کی جو ہولناکی ہے اس سے بھی تم امان میں آ جاؤ گے. دوسرا فائدہ ماہ رجب کے فقط ایک روزے کی فضیلت کا اندازہ کیجئے کہ موت کے بعد کی ہولناکی بھی تمہیں نہیں ہوگی، موت بھی آرام سے آئے گی، ہولناکی بعد میں بھی نہیں ہوگی. اور تیسرا سب سے خوفناک مرحلہ جو ہر مومن کے لیے فکر کا لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ جب ہمیں قبر میں لٹایا جائے گا تو پھر اس وقت کون ہوگا؟ میرا کوئی مونس نہیں ہوگا. ماں باپ ہوں تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اولاد دفن کر کے چلی جاتی ہے. تو مولا نے فرمایا کہ یہ ایک روزہ جو ہے ماہ رجب کا تیسرا فائدہ کیا دے رہا ہے کہ تمہیں عذاب قبر سے نجات مل جائے گی. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنا رحمان ہے وہ پروردگار. اب سالم سن رہے ہیں اور ایک روزے کی اتنی فضیلت، اتنا مقام کہ موت آسانی سے آئے گی، موت کے بعد کی وحشت نہیں ہوگی، عذاب قبر نہیں ہوگا. مگر عظمت پروردگار عالم دیکھیے کہ اگلی روایت آگے بڑھ رہی ہے روایت، اس میں کیا فرمایا کہ اگر کوئی 2 روزے رکھ لے ماہ رجب، ابھی تو ایک روزے کی فضیلت ہی ہم سن رہے ہیں تو ہم حیران ہیں، پریشان ہیں، خوش بھی ہیں، شجدر بھی ہیں کہ پروردگارہ جب تیری رحمت واقع جو معصوم فرمانے پیغمبر کے اس ماہ میں سمیٹ لو خدا سے مغفرت کے، خدا کی رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے. وہ ایک روزے کے عوض تمہیں اتنا کچھ دے رہا ہے تو پھر سوچیے کہ دوسرے روزے پہ 2 روزوں پہ کیا ملنے والا ہے. فرمایا اگلا مرحلہ، اب قبر کے مرحلے کے بعد کس مرحلے کی ہمیں ٹینشن ہوتی ہے؟ ہمیں ٹینشن ہوتی ہے پولیس صراط کی. وہاں سے کیسے گزریں گے، وہاں کیا حال ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس ماہ رجب میں 2 روزے رکھ لے گا تو اب یہ 3 فوائد تو وہ حاصل کر چکا ہے. آرام سے موت آئے گی، قبر کا مرحلہ آسان ہے، محشر آسان، برزخ آسان ہے. اور اب کیا ہوگا؟ دوسرے روزے سے وہ پولیس صراط سے بھی آسانی سے گزر جائے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور پھر فرمایا معصوم نے اگر کوئی 3 روزے رکھ لے اس ماہ رجب میں تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ محشر کا ہے، بڑا سخت ہے. ہمیں معلوم ہے کہ میدان حشر سے ہم کتنا خوف کھاتے ہیں کہ اس کی جو وحشت اور ہولناکی ہے وہ بھی امیجن نہیں کی جا سکتی، وہ بھی بیان سے باہر ہے یقین. تو معصوم نے فرمایا کہ تیسرا روزہ تمہیں کیا نعمت دے رہا ہے، کیا خدا کی رحمت برس رہی اور برسے گی تمہارے اوپر، وہ یہ کہ روزے محشر کی ہولناکی سے بھی بچ جاؤ گے. سبحان اللہ، روزے محشر کی ہولناکی سے بھی بچ جاؤ. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کون سا ایسا مومن ہے کہ جو اپنی زندگی میں اپنی آخرت، اپنے وقت آخر، اپنی برزخ، اپنے محشر کا سامان نہ کرنا چاہے؟ اگر کوئی چلتا پھرتا رہے ماہ رجب میں، کھاتا رہے پیتا رہے اور وہ یہ استفادہ نہ کر سکے تو اس سے زیادہ محروم کون ہوگا؟ لہٰذا دعا یہ میں کرتی ہوں کہ پروردگارہ ہمیں اس ماہ کی عظمت کو سمجھ کے عمل کر کے تمام فیوض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. لیکن ایک فقہی مسئلہ ہے جو یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے، وہ میں ضرور ہدیہ کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ تمام سامعین و ناظرین سن لیں کہ اگر کسی کے اوپر اس کے واجب روزوں کی قضا ہو، ٹھیک ہے، یہ ہم نے مستحب روزے کی ماہ رجب کی فضیلت بیان کر دی، لیکن اگر پچھلے ماہ رمضان کے جو 30 واجب روزے تھے ان میں سے کوئی قضا باقی ہے یا اس سے گزشتہ سالوں کے کوئی بھی قضا روزہ کسی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر واجب روزہ باقی ہے آپ کے اوپر تو آپ مستحب کی نیت سے یہ روزے نہیں رکھ سکتے. آپ ان فوائد کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. خداوند عالم رحمان ہے، رحیم ہے. اس کا طریقہ یہ کہ آپ کسی بھی دن ماہ رجب میں جب بھی روزہ رکھیے، بیسٹ ٹائم ہے، یعنی آپ بونس حاصل کر سکتے ہیں، جیک پاٹ لے سکتے ہیں اس طرح کہ اس ماہ میں اپنے قضا روزوں کو ادا کر لیجیے. نیت کیا کرنی ہوگی؟ نیت یہ کرنی ہوگی کہ میں اپنے ماہ رمضان کے قضا روزے کی
कि अदा करने की नियत करता हूँ या करती हूँ, रोज़ा आपका वही होगा जैसे रोज़ा होता है। फ़ायदा ये होगा क़ज़ा की नियत से कि आपका माह रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा भी अदा हो जाएगा और आपको माह रजब में ये रोज़ा रखने के जो फ़वाइद मैंने बयान किए हैं ये भी हासिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और ज़ाहिर है कि अगर कोई सुबह से शाम तक जो ड्यूटी आवर्स हैं उनको पूरा ना करे तो ओवर टाइम तो वो नहीं डिमांड कर सकता ना अपनी कंपनी से कि आप मैंने रात को 6 से 8 मैंने एक्स्ट्रा काम किया, 2 घंटे का आप मुझे पे करें, और लेकिन वो सुबह से शाम तक तो ड्यूटी पे था ही नहीं। इट इज़ लाइक दैट कि वाजिब जो है वो पहले अदा करना है और फिर मुस्तहबात जब ही कबूल होते हैं जब हमारे वाजिबात अदा होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़िक़ही मसला था जो मैंने ज़रूरी समझा कि यहाँ पे मैं बयान करूँ। बस खुदावंद आलम हमें तौफ़ीक़ दे, परवरदिगार तौफीक इनायत फरमाए कि हम इस माह की तमाम बरकतों को समेट सकें और इस माह की तमाम फयूज़ बरकत इखलास के साथ, खुलूस के साथ हम परवरदिगार की बारगाह में पेश कर सकें और खुदावंद मुताल हमारी जानिब से इन कलील सी इबादतों को कबूल व मंजूर फरमाए। बस इल्तिमास मैं इतना करना चाहती हूँ कि जब भी जो भी अमाल व वज़ाइफ अस्कार आप पढ़ें तौफीक खुदा, उसमें दुआओं में मुझ गुनहगार को भी याद रखें और तमाम मोमिनीन मोमिनात को याद रखें।